سوال پوچھا ہے کہ غصہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو غصہ کتنا زیادہ ہو تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس ختم کر بیٹھا، اس حالت میں اگر اس نے بے ساختہ زبان سے الفاظ طلاق نکل گئے تو پھر اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے اور وہ بہانہ یہی کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ غصے میں تھا، طلاق عموماً غصہ کی حالت ہی میں ہوتی ہے، اور یہ سبب ان کی آپس میں ناچاکی اختلافات ہی بنتے ہیں۔ غصہ کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن غصے کی جو حالتیں ہیں علامہ شامی علیہ الرحمہ نے 3 حالتیں لکھی۔ ایک ابتدائی حالت ہے کہ وہ جیسے کہ ہم چھوٹی موٹی بات پر بچے پر غصہ کر لیا، اور ایک دوسری انتہائی حالت ہے کہ جس میں انسان کے اپنے ہوش و حواس ختم ہو گئے، اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ سامنے کون ہے اور میں کس سے بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی پتہ، اس کے حواس ہی ختم ہو گئے، عقل بھی ختم ہو گئی۔ اور تیسری ہے اس کی ابتدائی اور انتہائی کی درمیانی صورت۔ تو ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، ابتدائی غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور ابتدائی اور انتہائی کے درمیان جو صورتحال ہے اس کے مطابق بھی، یعنی اتنا غصہ ہو کہ اپنے حواس پر کنٹرول ہو اس کو، لیکن وہ ہے غصے میں، اس کو پتہ ہے کہ میں جو زبان سے الفاظ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے اور میں کس سے بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کون موجود ہے۔ ایسی صورت میں اگر غصے میں اس نے طلاق دی تو ابتدائی غصے میں بھی طلاق ہو جائے گی، اور درمیانی صورت غصے کی جو ہے اس میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور جو انتہائی صورتحال ہے وہ جس میں اس کا عقل زائل ہو گیا، اس کے حواس ختم ہو گئے، اور اس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی کہ میں کہاں پر ہوں اور کس سے بات کر رہا ہوں، اور بے ساختہ خود بخود، بے ساختہ کا مطلب ہے خود بخود بغیر کسی ارادے کے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے، تو البتہ اس سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کا اپنے عقل و ہوش اور حواس میں قائم ہونا ضروری ہے، شوہر کا بالغ ہونا ضروری ہے، اپنے حواس میں قائم ہونا ضروری ہے، اور نیند کی حالت میں بھی نہ ہو، نیند میں بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اور اگر نیند میں طلاق دی ہے، یا کسی کو رات کو نیند میں بولنے کی عادت ہے، یا خواب میں اس کو خواب دیکھتے دیکھتے اس کو بولنے کی عادت ہے، اور وہ خواب میں بیوی سے جھگڑا کر رہا تھا اور بیوی کو ہی خواب کے اندر ہی طلاق دے دی، یا پھر خواب کے سویا ہوا تھا اور بلند آواز سے اس نے نیند کے اندر ہی آواز نکال کر، حقیقتاً تو وہ خواب ہی تھا، تو سننے والوں نے سنا کہ یہ شاید بستر میں خود سویا ہوا ہے اور وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو اگر ایسی صورتحال میں اس نے نیند کی حالت میں الفاظ طلاق کے بول دیے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو غصے کی تیسری صورتحال ہے انتہائی، جس میں اس کے ہوش حواس ختم ہو گئے، اس میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شوہر جس وقت جیسے کہ بچہ، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون جو جس کا عقل ختم ہو جاتا ہے، پاگل، اس وقت تک اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا عقل واپس نہ آ جائے، اس کو افاقہ نہ ہو جائے، اور غصے والے کی اور جس کا عقل ختم ہو جائے تو اس وقت تک اس کی طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے اس کے ہوش حواس قائم نہ ہو جائے اور اس کو بات کو سمجھنا نہ شروع کر دے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا غصے والے کی عمومی طور پر جو ہمارے حالتیں پائی جاتی ہیں وہ پہلی اور دوسری ہوتی ہے، تیسری حالت بہت کم پائی جاتی ہے۔ اور تیسری حالت کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر دعویٰ کرے کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے اور میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے تھے، تو اس کے لیے آپ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی موجودہ حالت پر گواہ طلب کیے جائے کہ واقعی اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے تھے، لوگ گواہی دے دیں، اور یا اس کی عادت معہودہ اور مشہورہ اور معروفہ ہو کہ جب بھی کسی سے غصہ ہوتا ہے اس کا عقل ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، دیوار میں سر دے مارتا ہے، چھری اٹھا کے اپنے آپ کو ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے، کاٹنا شروع کر دیتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر کسی چیز کے ساتھ وہ کیا ہے وہ لٹک جاتا ہے، یا پھر وہ چھلانگ لگانا چاہتا ہے دیوار کے اوپر سے نیچے، چھت کے اوپر سے نیچے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ البتہ ایسی صورت میں اگر وہ قسم اٹھائے کہ یہ حالت میری پہلے بھی ہو جاتی ہے، اس پر گواہ بھی پیش کر دے، اور اب بھی یہی حالت تھی، اسی حالت ہی میں نے مجھ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے ہیں، تو البتہ اس کی بات مان لی جائے گی۔ وگرنہ ہر شخص جو آنے والا ہے مفتی کے پاس آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غصے میں تھا، تو مفتی پر لازم ہے کہ اس کی تحقیق کرے، تفتیش کرے،
اگر اس کے وہ یہ صورت ثابت ہو جائے کہ پہلے بھی اس کی غصہ ہوتا ہے اور وہ عقل ختم ہو جاتی ہے، اور اس مرتبہ بھی جب غصہ ہوا ہے اور عقل ختم ہو گئی تھی اور اس حالت میں ہی اس نے طلاق دی ہے۔ بہت سارے مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم طلاق دینے کے بعد بھی ہوش ہو گیا، تو جب طلاق دے رہا تھا اس وقت ہوش میں تھا، اس وقت عقل بھی قائم تھی، پھر جب اس کو صدمہ پہنچا ہے تو وہ طلاق دینے کے بعد صدمہ پہنچا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے غصے کی حالت جو تیسری حالت بیان کی ہے وہ اتنی ہو کہ اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہوں، اس پر گواہ بھی ہوں، اس کی عادت معروفہ اور مشہورہ بھی ہو، اور وہ اس پر قسم بھی دے کہ مجھے اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے کوئی اپنے خود ارادی طور پر اپنے بیوی کو طلاق دینے کے الفاظ میں نے ادا نہیں کیے۔ اگر وہ قسم اٹھا دیتا ہے اس پر تو البتہ مفتی صاحب اس وقت کے بیان کے مطابق جو اپنی تحقیق و تفتیش کر چکا ہوگا اس کے مطابق اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہوگی۔ پھر بھی کیونکہ مفتی صاحب نے حلف لے لیا ہے تو یہ جو بھی ہوگا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا وہ شوہر کے ذمہ ہوگا اور مفتی اس سے بری ذمہ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔